اللہ تعالیٰ نے انسان کے 4 دشمن بنائے ہیں. 2 دشمنوں کی واقفیت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن 2 دشمن جو ہیں یہ جب تک انسان علم نہیں پڑھا ہوتا ان دشمنوں سے اس کی واقفیت نہیں ہوتی، اور جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان، اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا. سب سے پہلا اور بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ شیطان ہے. ارشاد ربانی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو. اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے. 100 میں سے اگر میں مبالغے سے کہہ دوں تو 50 لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے 100 میں سے کہ شیطان دشمن ہے، اور اس شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور دیگر اذکار اپنی زبان پہ لاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کیے. 50 لوگ تو اس وقت میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے، اور شیطان کا شکنجہ اور پنجہ ان پہ مضبوط ہو جاتا. بقیہ جو 50 لوگ ہیں جنہوں نے شیطان سے بچنے کی تو کچھ پلاننگز کی ہیں، ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے. وہ دشمن کیا ہے؟ وہ دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا اور یہ تصور قائم کر لینا کہ دنیا میں رہنا ہے، موت تو آنی کوئی نہیں. حساب و کتاب کی تو باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے، دیکھا جائے گا جب حساب ہوگا. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے کہ میرے پاس منصب اور عہدہ آ گیا، میری خوش نصیبی ہے کہ مال آ گیا، خوش بختی ہے کہ میں صاحب اولاد بن گیا. قرآن مجید نے تینوں باتوں کا انکار کیا ہے. سعادت یہ نہیں ہے. سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اللہ کا مقرب بن جانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا. قارون کو دیکھیے، فرعون کو دیکھیے، اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے گھر کے نیچے سے تو نہریں جاری ہیں. لیکن اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہی پانی، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، وہی پانی جس میں چند ایام کا اور چند گھنٹوں کی زندگی موسیٰ کی تھی، تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے سپرد کر دیا. کس طرح اس بچے کو سانس آتا ہوگا، آکسیجن کے مسائل، بچہ رضیع بچہ، ابھی اس نے نئی نئی آنکھ کھولی ہے، کس طرح وہ تابوت چلا ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی. کس طرح موسیٰ کو لٹایا واپس تو ماں تک پہنچایا. اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. وہ بادشاہ ہے. وہی قمیض جب یوسف کے بھائی لے کے آئے تو غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں، ان کی روشنی ضائع ہو گئی رو رو کر. وہی قمیض جب دوبارہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں دے دی. وہ تو بادشاہ ہے.